الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ مجلس میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے تعارف میں چند باتیں عرض کی تھیں۔ یہ مہدیت کا جو مقام ہے یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں علماء کرام کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں 4 درجات بیان فرمائے ہیں، 4 طبقات کا ذکر فرمایا ہے جو انعام یافتہ ہیں۔ ان میں پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا شہداء اور چوتھا صالحین کا۔ یہ 4 طبقات قرآن حکیم میں بیان فرمائے گئے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ اور مرتبہ اور مقام اور فضیلت ہے صحابہ کرام کو۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کو باقی انسانوں پر فضیلت برتری حاصل ہے، اور جو مقام ہے مہدی کا، یہ انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بعد اور شہداء اور صالحین سے پہلے، یعنی درمیان کا مقام ہے۔ شہداء اور صالحین سے یہ بلند مقام ہے، نبوت اور مقام صحابیت سے یہ کم درجہ ہے۔ باقی تعارف کے سلسلے میں چند ایک باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں، اور اس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ مہدی کوئی ایسی شخصیت نہیں، کوئی ایسا عہدہ، ایسا منصب نہیں ہے کہ وہ آ کر خود اعلان کریں کہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یا جہاد کے لیے نکلنا ہے یا موت کی بیعت کرو۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو مہدی ہیں وہ اعلان نہیں کریں گے، ان کو تلاش کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں جو احادیث مبارکہ میں تفصیلات آئی ہیں، مختلف صحابہ کرام سے مختلف حدیثیں مروی ہیں علامات قیامت کے سلسلے میں، ان کا خلاصہ ہی میں عرض کر دیا کرتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب حالات خراب ہوں گے تو اس وقت ایک وقت ایسا آئے گا کہ جزیرۃ العرب کا جو بادشاہ ہوگا، اس کے انتقال کے بعد شہزادوں میں اختلاف پیدا ہوگا، اور یہ بھی آتا ہے کہ 3 شہزادے آپس میں لڑ پڑیں گے، ان کی آپس میں لڑائی ہوگی 3 شہزادوں کی۔ اور یہ کب ہوگی؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سب کچھ کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے، بالکل کھلی ہوئی کتاب کی مانند۔ فرمایا کہ شوال، ذی قعد اور ذی الحج، یہ 3 مہینے جزیرۃ العرب پر کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، یہ شہزادوں کی لڑائی ہوگی۔ مہینوں کے نام بھی بتا دیے۔ اور اس سال جو حج ہوگا اس میں تعداد حاجیوں کی بہت کم ہوگی، شاید لڑائیوں کی وجہ سے ہو، جنگوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے، پروازوں کا کینسل ہونا ہو جاتی ہیں، بلکہ یہ مشاہدہ تو 2 سال پہلے آپ کر چکی ہیں، کرونا جب آیا تھا تو حاجی صاحبانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے پھر بھی کہ حاجی اس سال کم ہوں گے۔ تو فرمایا کہ اسی سال 7 اللہ کے نیک بندے وہ وہاں پہنچیں گے حضرت مہدی کی تلاش میں، مکہ مکرمہ پہنچیں گے۔ یہاں پر ایک نقطہ اور بھی عرض کروں کہ موقع میں ساتھ کچھ اشارے ساتھ دیتا رہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ کہف جمعے کے دن
پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اور سورۃ کہف کے بارے میں جو فضائل ہیں اس میں سے یہ بھی ہے کہ جو باقاعدگی سے پڑھتا ہے اور جمعے کے دن اس کی تلاوت کرتا ہے تو فرمایا کہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو اس سورۃ مبارکہ کا کئی مرتبہ پہلے بھی ایسے اشارے مختلف مقامات میں سے میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس سورۃ مبارکہ کا سورۃ کہف کا ایک خاص تعلق ہے دجال اور دجالی دور کے ساتھ۔ تو اب یہاں پر دیکھیں اصحاب کہف کیا تھے؟ وہ 7 نوجوان تھے، ہر ایک دوسرے سے جدا تھا۔ ان کا سالانہ میلہ ہو رہا تھا یا تقریب ہو رہی تھی جس میں بتوں کی پوجا بھی کی جاتی تھی، بتوں کی تعریف میں اشعار کہے جاتے تھے۔ ایک نوجوان سائڈ پہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد ایک اور آیا، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا، کچھ دیر کے بعد اور آیا، وہ بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ بتاتا ہے کہ یار میں تو ان بتوں کی پوجا مجھ سے تو نہیں ہوتی، مجھے تو دین باطل لگتا ہے، یہ کوئی مذہب ہے؟ اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اسی کے آگے جھکے۔ دوسرے نے کہا یار میں بھی اس لیے آیا ہوں، تیسرے نے کہا میں بھی اس لیے آیا ہوں۔ ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ پھر وہ 6 تھے، چلے، راستے میں ایک چرواہا مل گیا، اس نے پوچھا، انہوں نے بتایا، وہ کہنے لگا عقیدہ تو میرا بھی یہی ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، 7 ہو گئے۔ تو اب دیکھیں نسبت کہ حضرت مہدی کو تلاش کرنے کے لیے بھی 7 لوگ جائیں گے، اور یہ اکٹھے نہیں جائیں گے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہوں گے۔ کوئی پاکستان سے ہوگا مثال کے طور پر، کوئی شام سے ہوگا، اور کوئی عراق سے ہوگا، کوئی کسی اور ملک سے ہوگا، مختلف 7 ہوں گے۔ اور یہ بھی کہ جب وہاں پہنچیں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوگی، تو چونکہ ایک نور بصیرت ہوتا ہے ایمان والوں کے پاس، باطنی آنکھ بھی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو پہچان لیتے ہیں، تو پوچھیں گے ایک دوسرے سے آپ کیسے آئے، دوسرا اس سے پوچھے گا آپ کیسے آئے، تو پتہ چلے گا کہ حالات ایسے بنے ہیں، اور امید ہے کہ اب ہم اس شخصیت کو تلاش کریں جنہوں نے آ کر اس مشکل وقت میں امت کو سنبھالنا ہے، جھنڈا اٹھانا ہے، یعنی مہدی کی تلاش میں۔ 7 اکٹھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دن بیت اللہ میں ایک نوجوان کو دیکھیں گے، وہ بڑے غور سے جب یہ آپس میں کہنے لگیں گے کہ لگتا ہے کہ مہدی یہی ہے، دوسرا کہے گا میرا بھی یہی خیال ہے۔ چنانچہ جا کر اس کو ملیں گے، نام پوچھیں گے، نام محمد ہے، باپ کا نام کیا؟ عبداللہ ہے، یہی تو ہے۔ ان سے کہیں گے بھی مشکل حالات میں ہے امت اس وقت، آپ مہربانی کریں، ہمارا ساتھ دیں، اور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور آپ سنبھالیں نظام کو۔ وہ کہے گا بھائی میں تو نہیں کر سکتا بیعت، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو مسلمانوں کا خادم ہوں، یہ کام کسی اور کو تلاش کرو۔ وہ ان سے نکل جائے گا اور سیدھا وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے گا، سیزن حج کا ہوگا، وہ مدینہ چلا جائے گا۔ یہ بھی یہاں سے مکہ مکرمہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حاضری کے لیے چلیں گے۔ جب وہاں پہنچیں گے تو پھر نظر پڑ گئی، پھر دیکھ لیا، پھر آ گئے، پھر وہی بات دہرائی، اس نے پھر اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، نکل گیا، اس نے کہا میرے پیچھے پڑ گئے، تو پھر وہ مدینے سے مکہ آ جائے گا۔ اب یہ وہاں پر مدینہ منورہ میں اپنا وقت گزار کر جتنے دن قیام ہوگا، یہ پھر مکہ مکرمہ آئیں گے۔ جب مکہ میں آئیں گے دوبارہ تو نظر پڑے گی پھر اسی جوان پر، یہ کہیں گے ہے یہی شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ وہ پھر آگے آئیں گے اور پھر آ کر وہی بات جب کہیں گے تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دے گا، اور وہ اس لیے کہ وہ انہیں بتائے گا کہ ہاں پہلے نہیں تھا، لیکن رات جب میں سویا ہوں گزشتہ رات میرے اللہ نے وہ سب کچھ مجھے عطا کر دیا ہے، کیونکہ اس ایک رات میں ہی اس کو سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ پہلے سے ہی وہ کوئی ایسا ہوگا نامور ہوگا اور ایسے آ رہا ہوگا اور پھولوں کی بارش ہو رہی ہوگی اور استقبال ہو رہا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری صلاحیتیں جو ایک خلیفہ کو چاہیے، ایک مجاہد کو چاہیے، ایک کمانڈر کو چاہیے، یعنی اسی سے متعلق صلاحیتیں پوری اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات میں ہی عطا فرما دیں گے، اور بتا دیا جائے گا کہ ذمہ داری تمہیں سونپی جا رہی ہے، اب اسے سنبھالو۔ چنانچہ وہ 7 افراد ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب وہ 7 اللہ کے نیک بندے بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد عشاء کے وقت
رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ کھڑے ہوں گے، اور وہیں پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کر کے ان سے مختصر خطاب فرمائیں گے اور کہیں گے لوگوں، میں بدعات کو مٹانے کے لیے اور اللہ کے دین اور اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے اور مخالفین و منکرین کو قتل کرنے کے لیے میدان میں نکلنا چاہتا ہوں، ہے کوئی تم میں سے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس موقع پر لوگ بیعت کریں گے، ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت ہوگی، وہ لے گا، اور ان کی تعداد فرمایا اتنی ہوگی جتنی میرے صحابہ کی بدر میں تھی۔ 313 افراد ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، 313 افراد۔ اس دوران اب 313 وہ ہو گئے، اور 7 افراد اگر ان کو شامل کریں تو کل تعداد 320 بن گئی۔ اب یہ 320 تعداد ہوگی تھوڑی، لیکن خبر زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہوگی دنیا میں، کیونکہ وہ حرم کے اندر ہی بات ہو رہی ہے، ابھی پھیلی نہیں ہے بات بعد میں پھیلے گی۔ لیکن اس خبر کو باہر کی طرف نکلے ہوئے تھوڑا وقت گزرا ہوگا، یعنی بات آگے چلے گی لیکن اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پھیلی ہوگی۔ بات آگے نکلے گی تو فرمایا کہ شام کا جو ایک بادشاہ ہوگا، اسے ظالم بھی کہا گیا ہے، اسے منافق بھی کہا گیا ہے، وہ ایک لشکر بھیجے گا حضرت مہدی کے خلاف۔ جب اس کو پتہ چلے گا نا کہ اس طریقے سے موت پر بیعت وہ لے چکے ہیں جوانوں سے، چنانچہ وہ ایک لشکر بھیجے گا، اور وہ لشکر ہزاروں کی تعداد میں ہوگا، 12,000 کا لشکر بھیجے گا وہ حضرت مہدی کے خلاف۔ اب وہ لشکر آئے گا حضرت مہدی کے خلاف شام سے لڑنے کے لیے، کہ جیسے ہو یا تو گرفتار کر لو یا مار ڈالو۔ تو لشکر جب وہ مدینہ منورہ کے قریب مقام ہے بیدا، جب اس مقام پہ پہنچے گا تو سارے کا سارا لشکر زمین میں دھنس جائے گا، 2 بندے بچ جائیں گے۔ ایک بندہ واپس جائے گا پہ اس بادشاہ کو اطلاع دینے کے لیے کہ جو تم نے فوج بھیجی تھی وہ تو ساری زمین کے اندر چلی گئی، اور دوسرا بندہ وہ سمجھ جائے گا کہ جن کے خلاف ہم جا رہے تھے واقعی وہ مہدی برحق ہے، چنانچہ وہ حضرت مہدی کے پاس آ کر اطلاع دے گا، اس طرح لشکر بھیجا تھا بادشاہ نے تمہارے خلاف، وہ زمین میں دھنس گیا ہے۔ اب جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو اس کی دھوم مچے گی دنیا میں، چونکہ ایک خاص واقعہ ہے۔ شاید یہ موجودہ جو میڈیا آج کل چل رہا ہے، جو انٹرنیٹ سروس چل رہی ہے، نہ معلوم یہ ہوگی اس وقت یا نہیں ہوگی، یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا، بہرحال دنیا میں خبر پھیل جائے گی، اور جب دنیا میں خبر پھیلے گی تو پھر شام سے ابدال نکلیں گے، عراق سے اور یہ فلسطین اور یہ علاقے، یہاں سے اولیاء نکلیں گے اور سیدھا چلیں گے وہ امام مہدی کے پاس۔ یہ شام جو ہے نا بڑی برکتوں والا ہے، میں نے پہلے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ موجودہ اردن، لبنان، فلسطین اور یہ موجودہ شام، یہ سارا شام کہلاتا ہے، یہ شام تھا۔ اب اس کو 1948 میں ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، لبنان الگ کر دیا گیا، اردن کو الگ کر دیا گیا، فلسطین کو الگ کر دیا گیا، ورنہ سارا شام کہلاتا ہے۔ شام کی فضیلتیں اور بہت ساری ہیں، لیکن ایک فضیلت یہ بھی سمجھیں، فرمایا کہ اس زمین پر، دھرتی پر ہر وقت 70 ابدال رہتے ہیں، 70 ابدال اس زمین پر رہتے ہیں، اور فرمایا کہ 70 میں سے 40 صرف شام میں رہتے ہیں۔ کتنی فضیلت ہے شام کو، 30 پوری دنیا میں اور 40 ابدال جو ہوتے ہیں شام میں رہتے ہیں۔ تو یہ سارے کتب و ابدال اور سارے علماء صلحاء یہ جمع ہوں گے، حضرت مہدی کے پاس پہنچیں گے۔ تو حضرت مہدی اس وقت ایک پہاڑ کے دامن میں ہوں گے، حرم سے نکل چکے ہوں گے، کہ ایک طرف سے 15,000 کی امداد پہنچے گی، 15,000 مجاہدین ان کے پاس آئیں گے۔ جب وہ مدد پہنچے گی تو فرمایا کہ سب سے پہلے وہ جزیرۃ العرب میں ان کی جنگ ہوگی، سب سے پہلی جنگ حضرت مہدی کی جزیرۃ العرب میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جزیرۃ العرب میں جنگ کیوں کریں گے، وہاں تو مسلمان رہتے ہیں سارے۔ وہ اس لیے
کہ انہوں نے بیعت ہی تو اس لیے لی تھی نا کہ بدعات کا خاتمہ کرنا ہے اور اللہ کے دین کو پوری طرح نافذ کرنا ہے. وہی خلافت نافذ کرنی ہے جو خلافت خلفائے راشدین کی تھی علی منہاج النبوہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خلافت کو چھوڑ کر گئے ہیں اسی کو قائم کرنا ہے. تو اس کو قائم کرنے کے لیے پہلی جنگ جزیرۃ العرب میں لڑیں گے، فتح حاصل ہوگی. پھر وہ آگے بڑھیں گے، ان کی جنگیں ہوں گی، کیونکہ وہ مرکز بنائیں گے اپنا شام کو اسلام کی چھاونی کہا گیا ہے. تو مرکز شام ہی بنے گا، شام آئیں گے اور پھر وہ آگے بڑھیں گے. فارس فتح ہوگا، دوسری جنگ فارس سے ہونی ہے، وہ فتح ہوگا. اس کے بعد فرمایا کہ عالم کفر یکجا ہو کر جمع ہو کر آئے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 80 جھنڈے ہوں گے، یعنی 80 ملکوں کی فوج ہوگی، 80 جھنڈے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کا لشکر، 9,60,000 فوجی آئیں گے مقابلے کے لیے. شام کی سرزمین میدان جنگ بنے گی. اور فرمایا کہ اگر وہ بھی ہوا میں کچھ چلائیں گے تو ان کے پاس بھی ہوگا، یہ بھی ہوا میں مقابلہ کریں گے. یعنی وہاں سے میزائل آئیں گے تو ان کے پاس بھی میزائل ہوں گے، وہاں پر اگر طیارے اڑیں گے تو یہاں ان کے پاس بھی طیارے ہوں گے، جنگی جو پرواز بھریں گے. تو مقابلہ ہوگا، شدت کی جنگ ہوگی، معمولی نہیں. اور اس جنگ کو جنگ عظیم کہا گیا ہے، ملحمۃ الکبریٰ اسی کو کہا گیا ہے، ہرمجدون اسی کو کہا گیا ہے، تیسری جنگ عظیم اسی کو کہا گیا ہے. یہ اس دھرتی پر حق و باطل کے درمیان آخری معرکہ ہے، جنگ ہوگی. فرمایا کہ حضرت مہدی کا جو لشکر ہوگا وہ 3 حصوں میں ہوگا، تقسیم ہوگا، یعنی 3 گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک گروہ وہ ہوگا جو پیچھے ہٹ جائے گا کہ اتنی بڑی طاقت امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، اٹلی ہے، آسٹریلیا ہے، ڈنمارک ہے، ناروے، اتنی فوجیں، ہم مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے پاس ایٹم ہے، ان کے پاس پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو مروانا ہے یہ کہہ کر وہ کچھ لوگ واپس چلے جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ہمیشہ کی ہلاکت ہے، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. یہ جملہ یاد رکھنا. اب یہ میدان جنگ میں بھی ہو سکتا ہے، یہ پاکستان میں بیٹھ کر اپنے گھر میں بھی یہ ہو سکتا ہے. یہ کیوں منع کرتے ہیں؟ ہم بار بار کہتے ہیں ان چیزوں کے قریب نہ جائیں، فتنوں کے قریب نہ جائیں. ایک تو وہ ہے نا کہ حضرت مہدی کے ساتھ چھوڑ دیا، میدان میں تھا وہ، ان کی توبہ ہمیشہ کے لیے دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا، بس ختم. اور دوسرے وہ بھی ہوں گے جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے، انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں پر بیٹھے بیٹھے وہ کہہ سکتے ہیں یار اپنے آپ کو مسلمانوں بیچاروں کو مروانے کے لیے جا رہا ہے، کیا کر رہے ہو، اتنی بڑی فوج ہے، اس کا مقابلہ کیسے کرو گے. یہ گھر میں بیٹھ کر وہ کفر کر لیا جو وہاں کیا تھا انہوں نے. یہ بھی توبہ سے محروم ہو گیا. توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی. نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتے رہیں، جو کچھ بھی کرتے رہیں، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ یہ لشکر اس دھرتی کا سب سے بہتر اور افضل لشکر ہوگا. اور فرمایا کہ پھر جب میدان میں جنگ ہوگی تو ایک حصہ مارا جائے گا، شہید ہو جائیں گے. اور فرمایا جو شہید ہوں گے ان کو شہدائے بدر جیسا مقام ملے گا. جو فضیلت شہدائے بدر کو حاصل ہے ان کو وہی حاصل ہوگی. اور جو باقی بچیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے. چنانچہ حضرت مہدی کی جب فتح ہو جائے گی، رومیوں کا لشکر، اسے رومی کہا گیا ہے. روم یہ سارا امریکہ وغیرہ اور یہ سارا یورپ یہ رومی ہے. تو جب رومیوں کے خلاف یہ جنگ ہو جائے گی، فتح ہو جائے گی، تو فرمایا کہ اس موقع پر کچھ وہ لوگ جو سنجیدہ ہوں گے، جو کچھ مطالعہ رکھتے ہیں، جو حقائق کو دیکھتے رہتے ہیں، حضرت مہدی کا ظہور اور پھر حضرت مہدی کے مقابلے کے لیے آنے والا لشکر جب زمین میں دھنسے گا، جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی، تو فرمایا کہ یہود و نصارہ میں سے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے. جو ضدی ہیں، ہٹ دھم ہیں، وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، وہ مارے جائیں گے. تو رومیوں کو شکست ہوگی اور جنگ ایسی معمولی نہیں ہوگی. فرمایا کہ ایک پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہوگا، وہ جگہ دیکھے گا، تلاش کرے گا کہ کوئی خشک جگہ مجھے ملے تاکہ میں زمین پر اتروں. فرمایا وہ پرواز کرتے 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 کرتے
تھک کر گر کر مر پڑے گا، لیکن اسے اتنی جگہ نہیں ملے گی کہ جو کسی لاش سے خالی ہو تاکہ وہاں پہ اتر سکے، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی۔ ایٹمی جنگ کہہ سکتے ہیں اسے، آپ کوئی نام بھی دے سکتے ہیں، اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ جب وہاں سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد حضرت مہدی بڑھیں گے قسطنطنیہ کی طرف، جسے استنبول کہتے ہیں، ترکی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے تو وہاں تو مسلمان رہتے ہیں، مسلمان تو رہتے ہیں، لیکن وہ نظام کیا ہے جو نظام اللہ کے نبی لے کر آئے تھے؟ کیا وہاں پر وہ قوانین نافذ ہیں جو اللہ کے محبوب شریعت دے کر گئے تھے؟ تو وہ تو خلافت انہوں نے قائم کرنی ہے، علی منہاج النبوہ قائم کرنی ہے، خلفائے راشدین کے طرز پہ خلافت قائم کرنی ہے، جس میں مکمل اللہ کے احکامات کا نفاذ ہوگا، شریعت محمدی کا نفاذ ہوگا مکمل طور پر۔ ایک تو یہ، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ قسطنطنیہ یعنی ترکی جو ہے یا استنبول جو ہے، یہ یورپ کے ساتھ لگتا ہے، نام تو اس شہر کا لیا گیا، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جو رومیوں کے ساتھ جو ملک نہیں شامل ہوئے تھے یا جو ابھی تک باقی بچے تھے، ان کو فتح کرنے کے لیے امام مہدی آگے بڑھیں گے۔ کچھ ممالک رہ گئے ہوں گے ان کو، کیونکہ پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے۔ اور یہ کل عرصہ کتنا ہوگا؟ 7 سال یا 9 سال۔ حضرت مہدی نے جو خلافت کرنی ہے نا بیعت کے بعد، یا 7 سال رہیں گے یا 9 سال رہیں گے، اس تھوڑے سے عرصے میں سارا کام کرنا ہے، اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہوگا۔ تو وہ علاقہ فتح کریں گے، قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور وہاں پر جب وہ غنیمت کو جمع کر رہے ہوں گے، اطلاع ملے گی کہ دجال نکل آیا ہے، وہ فتنہ عظیم دنیا میں آ چکا۔ جب حضرت مہدی کو یہ اطلاع ملے گی تو فرمائیں گے چلو واپس شام، بلکہ آپ پہلے چند افراد کو بھیجیں گے، شاید کہ 7 افراد ہیں، 7 افراد کو بھیجیں گے حضرت مہدی کے، جا کر معلومات کرو خبر واقعی سچی ہے جھوٹی ہے۔ اب یہاں پہ بتاؤں خبر دینے والے کون؟ پچھلی بات یاد ہے؟ مثالیں دے دے کر میں نے کئی مرتبہ بات کی ہے، خبر دینے والے کون ہیں؟ یاد ہے نا یا بھول گئے؟ خبر دینے والے خبر دیتے ہیں جن کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہوتی، جن کی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی، جنہوں نے سراقہ سے اس وقت فرمایا تھا جب خود چھپتے پھر رہے تھے، فرمایا سراقہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھ میں فارس کے بادشاہ یعنی کسریٰ کے کنگن ہوں گے، یہ بشارت سنائی تھی۔ اور پھر کئی سالوں کے بعد فاروق اعظم کے دور خلافت میں کنگن سراقہ کے ہاتھ میں آئے، وہ میرے نبی خبر دے رہے ہیں، اس کائنات کے سب سے بڑے سچے وہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت مہدی جن 7 بندوں کو تحقیق کے لیے بھیجیں گے، فرمایا میرے رب نے مجھے دکھا دیا، میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں، ان کی شکلیں بھی جانتا ہوں، ان کی قوم بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلے بھی جانتا ہوں، اتنا تک بتا دیا ہمیں۔ یہ خبر دی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جائیں گے فرمایا میں سب کچھ ان کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے اللہ نے دکھا دیا، اور بعد میں دیکھنے والے تو دیکھتے رہیں گے۔ چنانچہ وہ 7 بندے آ کر اطلاع دیں گے کہ خبر سچی ہے، دجال نکل چکا ہے۔ تو حضرت مہدی فرمائیں گے چلو واپس شام چلو۔ یہ کیوں کہیں گے؟ حضرت مہدی سمجھ جائیں گے کہ بس میرا کام مکمل ہو گیا، اب دجال آ گیا ہے، اب وہ ڈیوٹی میری نہیں ہے، اس کے لیے آسمانوں سے عیسیٰ آئیں گے، دجال کا خاتمہ اس نے کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بٹھا رکھا ہے، تو لہٰذا وہ کام میرا نہیں ہے، جو میرا کام تھا وہ خلافت نافذ ہو گئی، اور جہاں پر وہ نافذ کریں گے وہ ایسا نافذ کریں گے، دور وہی ہوگا جو دور خلفائے راشدین کا تھا، اسی طریقے سے احکام الہی کو نافذ کریں گے زمین پر، دھرتی پر۔ اور شام آ جائیں گے، ابھی بھی شام میں ہی ہوگے کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میں حالات تو آپ کو سنا رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ کل پرسوں حضرت مہدی آ رہے ہیں اور پھر 2 دن بعد عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، یہ مقصد نہیں ہے، آپ تک حقیقت پہنچانا مقصود ہے۔ وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، ہم نہیں جانتے کب ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے وہ کب ہوگا، لیکن جو علامات ہیں، جو نشانیاں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اسی کے تحت بات ہو رہی ہے۔ اور چونکہ اس وقت بڑے دھڑلے کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور انٹرنیٹ پر بہت سارے لوگ بات کر دیتے ہیں،
اور تاریخیں بھی فکس کر رہے ہیں، سال بھی فکس کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ باقی اللہ کے علم میں ہے جب بھی ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ نے پڑھا ہو کہ بھئی 2024 جو ہے ظہور مہدی کا سال ہے اور کوئی بھی جھوٹا مہدی آ جائے اور آپ اس کے پیچھے چلے جائیں کہ پہلے بتایا گیا تھا لہٰذا، ایسے نہیں ہے۔ علامات ہوں گی، نشانیاں ہوں گی، اور حضرت مہدی جو ہوں گے وہ اعلان نہیں کریں گے، نہ کسی کو بلائیں گے، نہ کسی کو دعوت دیں گے، نہ خود ہی بیعت لیں گے، بلکہ ان کی تلاش کی جائے گی اور تلاش کے بعد وہ ملیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیتیں پوری کی پوری عطا فرمائیں گے۔ ان کی بیعت حرم میں ہوگی، پیدا وہ مکہ یا مدینہ میں ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ شام کی طرف آئیں گے۔ اور بڑی نشانی بات کی یہ ہے کہ وہ لشکر جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے جائے گا وہ زمین میں دھنس جائے گا، 1-2 بندے نہیں ہوں گے بلکہ 12,000 کا لشکر ہوگا۔ تو بھارت اور حضرت مہدی اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر ملک شام میں آئیں گے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ حالات بڑے کٹھن ہوں گے، بڑے مشکل ہوں گے، کیونکہ حضرت مہدی جب روم پر فتح پا لیں گے تو پھر وہ جماعتیں تشکیل دیں گے۔ ہند بھی فتح ہونا ہے، ہند بھی، غزوہ ہند کے بارے میں احادیث موجود ہیں، ہند بھی فتح ہونا ہے، اور باقی جتنے ممالک باقی ہیں سارے کے سارے فتح ہوں گے، اور دنیا میں زمین پر کوئی مکان، کوئی جھونپڑی ایسی نہیں ہوگی جس میں رہنے والا کلمہ اسلام پڑھنے والا نہ ہو۔ ہر جگہ کلمہ پہنچے گا، ہر جگہ دین پہنچے گا، ہر جگہ اسلام پہنچے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ازلی فیصلہ ہے، اور یہ ہو کر رہے گا۔ اللہ نے خود فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، مذاہب پر اسے غالب کیا جائے گا۔ یہ وقت آنا ہے، لیکن اس وقت مشکلات کیا ہوں گی اور اس سے پہلے کتنی مشکلات ہوں گی، ان کا جھیلنا بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور نصرت بھی مانگتے رہیں اور ایمان کی سلامتی کی دعا بھی